دیندار کی تعریف یہ ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی پگڑی ہے، اور یہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ ہماری زندگی کے بیشتر فیصلے معاملات کے اعتبار سے ہوں، معاشرت کے اعتبار سے ہوں، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ دینداری کے تقاضوں میں سب سے پہلے، سب سے بنیادی نقطہ فرد کے لیے خود بھی، یعنی میں بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے خود بھی یہ احساس رہے، اور آپ سب کو، جو سب سے بنیادی چیز ہے نا، اس کا تعلق مع اللہ اتنا قوی ہو، اللہ کی ذات سے اتنا قوی ہو کہ دل کی سوئی یقین اور ایمان کے اعتبار سے کسی وقت بھی اللہ سے نہ پھرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی وقت بھی اللہ سے نہ پھرے، اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقائد درست ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو عقائد پڑھائے گئے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، وہ عقائد کی تعبیرات ہیں، عقائد کی تعبیرات ہیں۔ ہم تعبیرات کو عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اچھی تعبیریں ہیں، اچھی بات ہے جو پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، یہ ہمارا عام نعرہ ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ سے پلنے کا یقین ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جو ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ ایک اس کے یہ ظاہری بول ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے مخالف اگر میرے ساتھ کی بات پیش آ گئی تو پھر مجھے میرے عقیدے کا پتہ چلے گا کہ میرے عقیدے میں کتنا مضبوط ہوں۔ سمجھے نا جی؟ تو سب سے بنیادی طور پر یہ چیز ضروری ہے، ہر شخص لوہے کی طرح مضبوط ہو اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ تو دیندار بننے کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کے جذبات اللہ کی منشا کتابیں ہوں، اللہ کی مشیت کتابیں ہوں۔ اب اللہ کی مشیت کتابیں نہیں ہیں، اس کی اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اعمال میں کمزوری اس وقت آتی ہے جب عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے، معاشرت اس وقت خراب ہوتی ہے جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، معیشت اس وقت خراب ہوتی ہے جب اللہ کے طرف تعلق نہیں ہوتا۔ تو سب سے بنیادی تقاضا، بنیادی کام، شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ زوگورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا۔ ہاں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے بنیادی نقطہ یہ اچھا، ہاں اس کو پکاؤ، اس نقطے کو پکاؤ۔ یہ جو تبلیغ والے بزرگ صبح 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، یہ پہلے نمبر کا مذاکرہ ہے صاحب، یہ پہلا نمبر ہے، یہ پہلا نمبر ہے کہ آدمی کا دھیان اللہ سے نہ بٹے۔ دھیان بٹ گیا بس پھر کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے، اور یہی توحید خالص ہے، اچھا یہی عقیدہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس پہ دینداری کی بنیاد کھڑی ہے۔ یہ آپ میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے نا، سب اہل علم ہیں، سب دیندار ہیں، علماء ہیں۔ ہم پر ابتلا کوئی آ جاتی ہے نا، شکر اللہ کا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ خدا کے عذاب کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا،
ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اور بہت سے جرائم، بہت سے گناہ، بہت سے مفاسد ہیں جن سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے۔ جی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس میں نا، کیوں جی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس میں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں۔ تو اب یہ جو بنیاد ہے نا، آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اکثریت ہماری اس کا ذہن فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ جادو ہے، جادو کر دیا کسی نے، اور یہ کسی نے جن چھوڑ دیا، اور عملیات کی جتنی گفتگو ہے یہ اندازے کی بنیاد پر ہے، ذہنی چیزیں ہیں ساری۔ اب ہماری سوچ فکر فوراً دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اب یہ تھا امتحان، یہ فقیر سمجھا ہی نہیں بات کو، اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ یاد رکھیں مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، نہ جادو مؤثر ہے، نہ جنات مؤثر ہے، نہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے بس، حقیقی ذات اللہ کی ہے، اور نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خود بندے کے ایمان اور یقین کی سطح یہ ہو کہ اس کی سوئی اللہ کی سطح کی رہے، نیچے کی زمین کی کوئی بات نہ سوچے، ہو نیچے کی کسی بات پر اپنے دھیان کو نہ رکھے۔ یہ سبق ہے یاد رکھنے والا۔ اگلے اسباق میں کمزوری بھی ہوئی نا، اس پر نجات ہو جائے گی، اس سبق کی کمزوری سے نجات نہیں ہوگی سر۔ یہ سبق اگر کمزور ہے، کچا ہے، تو اس پر نجات موقوف ہے سر، اور اگلے سبق اس میں بہت زیادہ چھوٹ ہے، اس میں چھوٹ آ سکتی ہے۔ تو یعنی اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اسی کو مسئلہ الہ کہتے ہیں، اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس بات کو کھولا جائے نا تو بہت تفصیلات ہے اس کی، پھر اور پھر تفصیلات کے بہت جزیات جڑ گئی ہیں اس کی، کہ ایک آدمی کو اپنا کیسا ربط رکھنا چاہیے اللہ سے، کیسا ربط رکھنا چاہیے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دیندار ہو جاتے ہیں، دیندار بھی شرک میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی چال سے شرک کرتے ہیں، کبھی حال سے شرک کرتے ہیں، اور کبھی کال سے شرک کرتے ہیں۔ کسی مالدار کو، دنیا دار کو دیکھ کر اپنی شکل ایسی بنا لینا کہ سمجھے جی بس بن رہا ہے، بالکل اس کا کوئی حال نہیں ہے، یہ کچھ دے دے مجھے، یہ مجھے کچھ دے دے۔ سوال تما جو ہے نا، تما رکھنا، یہ سوال سے زیادہ مذموم ہے، تما رکھنا۔ سوال میں تو ایک گناہ نفس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے نا، اب تما میں نفس کو ذلت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سبق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ ہزار مسئلوں سے بندے کو چھڑا دیتے ہیں، ہزار جگہوں سے اس کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نگاہ ایک اللہ پہ، پھر اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا بندہ،
اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں ہو تو پھر اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے نا. جب اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہی ہے، اور جب اللہ کا نہیں ہوتا تو اللہ کو پتہ ہے اس کی بہت جگہ سے نظریں ہیں اس کی، بس جہاں جہاں اس کے خیال اٹکے ہوئے ہیں چلو اٹھ کے حوالے کر لو، دیکھتے کیا ہوتا ہے پھر. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. تو دینداری کے تقاضوں میں پہلا تقاضا، ایمان کے تقاضوں میں پہلا تقاضا بندے کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے، بندے کا صحیح ہونا ٹھیک ہے. اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اسباب اختیار نہیں کرنے، کوئی بھی اسباب کے تحت نہیں چلنا. اسباب کا انکار تو جہالت ہے کہ بندہ کوئی سبب اختیار نہ کرے. لوگ توکل کی بھی غلط تعریف سمجھتے ہیں پھر، کیونکہ پورا مضمون سمجھتے نہیں ہیں، پورا سبق نہیں سمجھا ہوتا، پھر توکل پہ چلتے ہیں اور توکل کا یہ معنی کرتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ توکل اور توحید تو کسی کو نصیب نہیں تھی. انبیاء کے بارے میں خلیفۃ المسلمین بننے کے دوسرے دن کپڑے کا تھان رکھ کر مدینہ طیبہ کے بازار میں پھر رہے تھے کہ کپڑے لے لو، مجھ سے کپڑے لے لو. تو اسباب کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ اسباب کو چھوڑ دے آدمی، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے. اب نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اسباب ہم اچھا اختیار کر سکتے ہیں، نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے. تو غلط سبب اختیار کر کے اچھا نتیجہ اختیار کا انتظار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے بنیادی یہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. گلا نہ کرو کس سے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، یہ اس نے نہیں کیا. گلا شکوہ بھی ٹھیک نہیں. اور خود اللہ کی ذات پہ گلا کرنا تو اللہ کی عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اے اللہ اس کو ایسا کر دیا، مجھے کیوں نہیں کیا ایسے، اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہ گلا ٹھیک نہیں ہے. یہ گلا ٹھیک نہیں ہے. گلے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. ہمیں حکم ہے رضا کا، رضا کا. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ آپ کا عقیدہ تنہائی میں بھی ہے، یہ مجمع میں بھی ہے، اور ہر اعتبار سے آپ کو یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ ایمان جو ہے نا باعزت کر دے گا، باعزت کر دے گا. اور اللہ سے نگاہ اٹھتی گئی نا جی، ذلت کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ تجربہ شدہ بات ہے. جس چیز کو دیکھا ہے پر اس کی نگاہ اللہ پہ نہیں تھی، بس نگاہ اللہ پہ نہیں. ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پر جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کی پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ جہاں آپ کی پہلی نگاہ گئی ہے نا وہی آپ کا الہ ہے. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ اب ہر بندے کو پتہ ہے میری پہلی نگاہ کہاں جاتی ہے. بیمار ہو تو کہیں ڈاکٹر اپنے دوست سے سارے کو مسئلے نہیں، کوئی حالات خراب ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں قرضہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. سارے یہ معاملہ ویسے فلاں جگہ سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ فلاں جگہ سے ٹھیک ہو جائے گا. پہلی فرصت میں پہلے خیال کے مطابق ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے. پہلی نگاہ ہی اللہ کی ذات پہ ہو.
اللہ ہی نے کرنا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے. اور سلوک کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اچھا، سلوک کا سب سے پہلا سبق توحید ہے، اعلیٰ درجہ سلوک کا. یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ علماء ظاہر پر صحیح صوفیاء کی توحید کھلی نہیں ہے. صحیح صوفیاء کی توحید کھلی نہیں ہے کہ یہ یقین اور ایمان کے اعتبار سے کتنا بلند ہوتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے مخلوق خدا کے لیے آزمائش بھی بہت ہوتے ہیں. آزمائش کس طرح ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی آدمی اس اعتبار سے سوچتا ہو کہ یہ ہماری مادیت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مادہ سے متاثر ہیں، یہ بات سمجھے نا. بدگمانی کرے آدمی، اور اہل اللہ سے بدگمانی تو بہت بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہے. اس اعتبار سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. کئی سارے لوگ اعمال کی توفیق سلب ہوئی ان سے، کئی سال تک صرف اور صرف انہوں نے اہل اللہ کو ریاکار جانا. اچھا جی ایسی ہو رہا ہے، جی ایسی کر رہا ہے، ایسی کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اہل ذکر جو ہیں ان سے مسابقہ نہ کیا کرو، یہ مسابقے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنا شاہ صاحب. تو یہ ہے بنیادی چیز. بنیادی چیز کیا ہے؟ بولو کیا سمجھو آپ میری بات کو؟ دینداری کے تقاضوں میں ہے یہ چیز، پہلا تقاضا ہے، پہلی ضرورت ہے یہ. میں خود کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہر نبی کی جو بنیادی محنت ہے نا وہ اعمال پر نہیں ہے. ہر نبی کی بنیادی محنت انسان کے دل پہ ہے، اس بات پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، بس اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. بھئی یہ ہر نبی کا بنیادی سبق ہے. آخر کوئی سبق بڑا اہم تھا کہ اللہ نے اتنے نبی بھیجے اور نبیوں کو صرف اور صرف یہ بات کہی کہ لوگوں کو مجھ پہ قائل کرو کہ میں کچھ ہوں. نبی ساری زندگی اسی پہ قائل کرتے رہے لوگوں کو، یہی سبق دیتے رہے لوگوں کو. اب ہم میں سے جو صحیح ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان کی یقین ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا مراقبہ ہے، یہ نفی اس بات کا ذکر ہے، یہ حقیقت میں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ ظلمت ختم ہو جائے ہم سے، اور یہ ظلمت ختم ہوگی نور ایمان نصیب ہوگا. اور جب نور ایمان نصیب ہوگا تھوڑے اعمال جو ہے نا، تھوڑے سے اعمال بہت وزنی اور جاندار ہوں گے. اللہ کو اعمال کی کثرت مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو اعمال کا حسن مطلوب ہے، اللہ کو اعمال کا حسن مطلوب ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نہیں کہا کہ بہت زیادہ کو کر کے آئے میرے پاس، بہت زیادہ کر کے نہیں. تہجد کی 2 ہی رکعت پڑھی ہیں لیکن 2 کر کے پڑھی ہیں اس نے. کئی سارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان کو باقی معمولات میں مزہ آتا ہے،
اس میں ان کا نفس شامل ہوتا ہے نا، اور یہ جو سبق ہے نا، اس سبق میں کمزور ہوتے ہیں. بڑے بڑے صاحب علم ہو کر بھی، اور جی فلاں چودھری کے ساتھ تعلق ہو جائے تو مدرسہ اچھا بن جائے گا، فلاں کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو یہ کام بڑا صحیح ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ ہو جائے تو یہ کر دے گا. ہر کام کا اللہ نے کو مقرر کیا ہے، اور وہ کام اسی وقت پہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. اسی کام کو اللہ نے اس وقت پہ کرنا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا شعر ہے: لا الہ کی منزلت پاتا ہے کب کون و مکان، لا الہ کی منزلت پاتا ہے کب کون و مکان، ہو کے ویرانے کے آگے ہے کہ بستی کچھ نہیں. وہ ہے نہیں ایسا بس. لا الہ کی نفی زبان سے جاری ہو اب کس طرح، لا الہ کی نفی زبان سے جاری ہو اب کس طرح، جبکہ ذکر نور الا اللہ میرے سینے سے افشاں ہو گیا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کی شکایت نہ کرو، یہ ہے لا الہ الا اللہ. الا اللہ میں کرتا ہوں بس سارا، بس مخلوق کے دل بھی اللہ کے قبضے میں، سب کچھ کے کرنے والے اللہ. جتنا آدمی اپنی پریشانیوں میں نہیں، کئی دفعہ مخلوق کے آگے پٹتا ہے نا، روتا ہے، بہت تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو جائے، اس کا کام فوری ہو نہ ہو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا. اصل غم ہے، اصل حزن ہے، اصل غم اور حزن جو ہے نا، غم ختم ہو گیا نا، اصل چیز ختم ہو گئی ہے بس. باقی طبی چیزیں تھوڑی بہت رہتی ہیں انسان کے ساتھ، وہ تو زندگی کا. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بندہ بہت ہی مطمئن ہوتا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے. جو کہ اللہ نے کیا کر سکتے ہیں. اور اس عقیدے کی معرفت فرض ہے. اچھا تھانی نے بیان قرآن میں لکھا ہے: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو معرفت ہے نا، یہ فرض ہے، فرض ہے، اس کا حصول فرض ہے. اور وہ کیونکہ مسائل سلوک کا استنباط کرتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ سے تعلق کے اور کوئی فائدہ بندہ محسوس کرے نہ کرے، اور فائدہ اسے کوئی زیادہ محسوس ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کی غلطی پر اس کا اندر کا مفتی اسے متوجہ کر دے گا. اگر اندر کے مفتی نے متوجہ کر دیا تو یہ سمجھیں کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، غلط کو غلط سمجھ رہا ہے. اور بیمار جب اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتا ہے نا، تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اب بیمار اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے ہو؟ اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک صاحب معرفت ہے اور ایک صاحب معرفت نہیں ہے. اب جو صاحب معرفت ہے نا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہے. اب اس کا بیٹا ایک زمانے میں ایک بیماری لگ گئی اس کو، اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا. اور دوسرا دوست اس کا جو ہے وہ صاحب معرفت نہیں ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ہے، اس کا بھی وہی علاج ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے.
اب جب لوگ تعزیت کرتے ہیں تو ایک سے کہتے ہیں یار تیرے بیٹے کے علاج ڈاکٹر اچھا کرتے تو بچ جاتا یہ، دوسرے سے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اب جو صاحب معرفت ہے نا وہ تھوڑی دیر گردن اپنی جھکاتا ہے دل کی جانب، تو سر اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ بھی تو آخر اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جب دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تیرے بیٹے کا علاج ڈاکٹروں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ ساری مستی ڈاکٹروں کی ہے، اچھا، اس کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو اب دیکھ لیں کہ ایک کا اضطراب کس قدر ہے اور دوسری کی سکون کس قدر ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے، اچھا، لا الہ الا اللہ۔ اس سبق پر جس وقت بھی غفلت آئے نا پھر یہ سبق مضمون یاد کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہونا تھا ایسے۔ اور اس کی تو سیاب سارے علم لوگ ہیں، تقدیر بھی اسی کے زیر اثر ہے، آگے جتنی چیزیں بھی ہیں، انسان اندھا کیوں ہوتا ہے، انسان بہرا کیوں ہوتا ہے، انسان گنگا کیوں ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت غالب ہوتی ہے، اللہ کی مرضیات غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ کی مرضی جب غالب آ جائے تو پھر آدمی کو نہیں سمجھ آتی، پھر کیونکہ اس نے اپنے نظم کے مطابق سب کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلا سبق ہے یہ دینداری کے تقاضوں میں، یہ سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، قرآن سے تعلق پیدا کرے، قرآن سے تعلق پیدا کرے۔ جب آدمی قرآن سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے اچھے اچھے مضامین اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ امیر صاحب، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، لاہور میں مولانا اجمل خان صاحب ہوتے تھے، یہ ان کا طرز ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا۔ ہمارے والد صاحب صبح نماز کے لیے کبھی ہم اٹھاتے نا تو یہ پڑھتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ خاک کے سایہ تلے بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، ہزاروں سال ہو گئے لوگ مرے ہوئے۔ معجزات عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال گزرے تو ایک مردے سے ہم کلام ہوئے تو کہا کیسے ہے، کہا موت کی کڑواہٹ ابھی تک نہیں گئی منہ سے، عرصہ ہو گیا مرے ہوئے، لیکن موت کا جھٹکا جو لگا تھا نا اس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ آپ کا کام بھی تیار ہے جی، روٹی میں آ گئی ہیں۔